الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لائق تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بالخصوص ائمہ و خطباء تحصیل خانپور، اس سے پہلے مولانا عثمانی صاحب نے ہمارے اس اتحاد ائمہ خطباء کے اغراض و مقاصد اور اس کا مالک سے وجود میں آنا، اس پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے. میرے خیال ہے میری ایسی آواز اس کو چھوڑیں جی، توجہ کریں. ہم نے اس میں چند چیزیں اپنے سامنے رکھی تھی. ایک تو یہ ہے کہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، بلکہ تعمیر مسجد کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ مسجد میں تعلیم کتاب بھی ہو، تعلیم حکمت بھی ہو، تزکیہ نفس بھی ہو، تلاوت آیات بھی ہو. یہ کام ہم اپنی اپنی مسجدوں میں عملاً شروع کریں. صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد مسجد کو تالا لگ گیا. ہمارے تبلیغ کے دوست کہتے ہیں کہ مساجد کی آبادی اعمال مساجد سے ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین جگہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، وہ مسجد ہے، اور سب سے مقبوض ترین جگہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، وہ بازار ہے. تو ہمیں مسجد کو اعمال مسجد کے ساتھ آباد کرنا ہے. اس پر ہم نے ایک کاوش اور محنت شروع کی، اور اس میں جو ہمارے اندر اپنی کمی کوتاہیاں تھیں ان کو بھی ہر ایک نے اس پر غور کیا. حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیر میں میں ان ساتھیوں کا ورکر ضرور ہوں، لیکن ان کی عاملہ اپنی ہے، یہ محنت اپنی کرتے ہیں، کام خود کرتے ہیں، اور بالترتیب باری باری ہمارے ائمہ میں سے ہی ایک امام ان کی میزبانی سنبھالتے ہیں. جیسے اس دفعہ حضرت اقدس مولانا نصیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد الحدیث و استاد التفسیر جامعہ عبداللہ ابن مسعود، جو ہم سب کے قابل قدر مختوم عالم دین ہیں، انہوں نے یہ میزبانی کی ہے. اور اس اجلاس میں انہوں نے ائمہ سے ہٹ کر بھی دینی ذوق رکھنے والے، مساجد کے متولی، مدارس سے محبت کرنے والے ان دوستوں کو بھی دعوت دی ہے. ایسے ہی ہم نے درس قرآن کا طریقہ باقاعدہ ساتھیوں کو بتایا کہ یومیہ کتنا درس ہو اور کس طریقے سے دیا جائے، درس حدیث کیسے دیا جائے، کیونکہ مسائل لوگوں کو کیسے سمجھائے جائیں. یہ چیزیں ہم نے مختلف درسوں میں ساتھیوں کو سکھائی بھی ہیں اور ان سے کہلوائی بھی ہے. اور جو ہمارا پچھلا پروگرام ہوا تھا، آج اگر اس میں باقی تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، اس میں یہ تھا کہ ہمیں خود نماز سیکھنی چاہیے. ہم لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں، کیا ہماری نمازیں بھی سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک ہے نماز کے فرائض کو یاد کرنا، واجبات کو یاد کرنا، سنتوں کو یاد کرنا. اللہ تبلیغ والوں کو جزائے خیر دے اور ہمارے مدارس والوں کو جزائے خیر دے. یہ تعلیم الاسلام یاد کرا کے اس میں سارا کچھ یاد کروا دیتے ہیں، لیکن اس کی عملی شکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنون طریقہ عبادت کا کیا تھا، صحابہ کرام اس کو کیسے ادا کیا کرتے تھے، یا یہ ہے کہ ہم اپنی نماز میں صرف نقل و حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور ان اعمال سے بالکل فارغ ہوتے ہیں. چنانچہ پچھلے اجلاس میں بہت سارے ساتھیوں نے اس پر پوری عملی پریکٹس کی کہ ہم نے نماز میں کھڑا کیسے ہونا ہے، کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاؤں کی کیا کیفیت ہو، ہمارے ہاتھوں کی کیا کیفیت ہو، ہماری نظروں کی کیا کیفیت ہو،
ہمارے کانوں کی کیا کیفیت ہو، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہو، یہ ساری باتیں اس وقت بتائی اور کہی گئی کہ ہمیں کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، صف میں ہے تو کیسے کھڑے ہوں، امام ہے تو کیسے کھڑے ہوں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کو کیسے اٹھانا ہے۔ عام طور پر دیکھتے ہیں اللہ اکبر یوں کر لیتے ہیں، کوئی کانوں کو یوں پکڑ لیتے ہیں اور کسی کا صرف ایسی اشارہ ہوتا ہے، اور اس میں مسنون طریقہ سکھایا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف، انگلیوں کو بالکل صاف ستھرا ایسے رکھنا، نہ بالکل کھولنا ہے نہ بالکل سمیٹنا ہے، اپنی حالت پر رکھ کر کعبے کی طرف انگلیوں کا رخ ہو، ہتھیلیاں کندھوں کے برابر آئیں، انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آئیں، اوپر کا حصہ کانوں کی انگلیوں کے اوپر کے حصے کے برابر، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائے، اور جب ہم اکبر کہہ چکے تو ہمارے ہاتھ بندھے جا چکے، اور ہاتھ باندھنے میں بھی پھر مسنون طریقہ بتایا تھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے ہیں، ہتھیلی پر ہتھیلی رکھنی ہے، یہ درمیان کی 3 انگلیاں کلائی پر رکھنی ہیں، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہاتھ کو پکڑنا ہے۔ جب ہم اپنی نماز صحیح کریں گے تو اپنے مقتدیوں کی نماز بھی صحیح کر سکیں۔ پھر قیام کی حالت میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے، یہ ہمارے کھڑے ہونے کی کیفیت ہے۔ ہماری گردن کی کیفیت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ نہ تو لڑکی ہوئی ہو کہ کبھی یوں کبھی یوں، نہ اکڑی ہوئی ہو کہ آسمان کی طرف، نہ بالکل جھکی ہوئی ہو کہ آپ کی یہ داڑھی اور تھوڑی یہ آپ کی گردن کے ساتھ یوں چمٹی ہوئی ہو، سر اپنا سیدھا رکھے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں؟ پھر اسی طریقے سے نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں پر وزن برابر دیں، یوں نہیں کہ ایک پاؤں کو ڈھیلا کر دیا، ایک کو کس کے رکھا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر وزن دیا، یہ تمام اعمال خلاف سنت ہوتے ہیں۔ مسنون نمازیں ہوں گی تو ان نمازوں میں روح پیدا ہو۔ ایسے ہی جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کے آداب کو بھی ہمیں سارا ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس میں جو بڑی سب سے اہم چیز ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ سے ہم جھکنا شروع کریں، اکبر تک ہم مکمل جھک چکے ہوں، اور جب ہاتھ باندھیں تو گھٹنوں کو اس طریقے سے پکڑنا ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ اپنے گھٹنے کو قابو کریں، اور یہ 3 انگلیاں اوپر رکھی ہوئی ہوں اس طریقے سے، اور پھر اس میں اپنے بازو کو بھی خوب کس کے رکھیں، اور اپنے پاؤں کو بھی اگر کوئی تکلیف یا بیماری نہیں تو ان کو بھی کس کے رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پاؤں کے گھٹنے آگے بڑھے ہوئے ہوں اور بازو یوں باہر نکلے ہوئے ہوں، یہ ایک کمزوری ہے۔ ہاں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو اجازت ہے، ورنہ یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میں رکوع کا یہ کریں، رکوع کے وقت ہماری نظر ہمارے پاؤں پر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی جب قومے میں کھڑے ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہتے ہوئے اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ جب حمیدہ مکمل ہو جائے تو ہم پورے سیدھے کھڑے ہوں، اور پورا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ یوں اٹھے قومہ پورا نہیں ہوا اور ہم سجدے کے اندر چلے گئے تو نماز نہیں ہو۔ پھر جب سجدے میں جائیں تو پھر اس کے آداب ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے ہمارا چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہونا چاہیے، یوں نہیں کہ ہاتھ آگے ہوں چہرہ پیچھے ہو، ہاتھ گھٹنوں کے پاس ہو اور چہرہ وہاں پر ہو، یہ بالکل خلاف سنت ہے، گویا ہم خلاف ادب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر سجدے کی حالت میں اپنی انگلیوں کو یوں سمیٹ کے رکھنا ہے، ایسے پنجہ نہیں زمین پر مارنا۔ ہاں کوئی مریض ہے اس کی انگلیاں کٹھی نہیں ہوتی تو بہرحال یہ کہ یہ بیماری ہے، یہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ قبول فرما لیں گے، لیکن مسنون یہ ہے کہ اس طریقے سے پھر سجدے کی حالت میں اپنے آپ کے اپنے پیٹ کی رانوں کو اپنے پیٹ سے اور اپنی کوہنیوں کو اپنے بازو سے یوں علیحدہ رکھنا ہے، اور مرد اتنا کھول کر سجدہ کرے کہ اگر نو مولود چھوٹا سا بکری کا بچہ اس کے اندر سے گزرنا چاہے تو وہ گزر جائے اور اس کے لیے رکاوٹ نہ ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم امام سیکھیں گے تو ہم اپنے مقتدیوں کو سکھائیں گے۔ میں ایک مرتبہ فیصل آباد میں گیا ہوا تھا، حضرت مولانا
शेख नज़ीर अहमद मरहूम का असातिज़ा का एक इजलास होता। मैं हैरान हो गया कि तमाम असातिज़ा थे और मौलाना ने खड़े होकर अमलन नमाज सिखाई कि भाई पहले मैं पढ़ता हूँ, मेरी गलतियाँ आप नोट करें। फिर नज़ीर शाह साहब थे, फिर वो कहने लगे आप ये पढ़ते हैं और जो कमज़ोरी है तो वो बताएं। फिर दूसरा उस्ताद, फिर तीसरा, जब सब असातिज़ा ने सिखा लिया, फरमाया आप जाकर अपने तलबा को ये नमाज़ें सिखाओ। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मुक्तदियों की ये नमाज। इसी तरीके से तशहुद में जब बैठते हैं तो ये हमारे हाथ हमारे इन घुटनों पर इस तरतीब से आएँ कि ये घुटने से नीचे ना हो। कई लोग हाथ यूँ रखे बैठे होते हैं, ये मेरी तरफ देखें। अई कोई लोग अपने रानों पर रखे बैठे होते हैं, दोनों तरीके गलत हैं। हाथ इस जगह पर आए कि गोया आगे रुकावट आ गई है और हाथ यहाँ आके रुक गया। और फिर इसी तरीके से जब तशहुद पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यूँ हल्का बनाए कि छोटी दो उंगलियाँ हथेली के साथ मिलें, दरमियानी उंगली और अंगूठे का हल्का बना के शहादत की उंगली उसके ऊपर रख के अशहदु अल्ला इलाहा पर उंगली उठे और इल्लल्लाह के नीचे हो, लेकिन उंगली आसमान की तरफ ना हो। कोई लोग यूँ करते हैं, यूँ सीधी सिर्फ किबले की तरफ उसका रुख, और फिर ऐसे करके उंगली नीचे करें। और इस पर मैं एक बात कहा करता हूँ, आपको भी कह देता हूँ कि ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही दफ़ा कहा जाता है। ये स्टेशनों पर हम सिग्नल देखते हैं, हमारे वहाँ भी पुराने दौर के सिग्नल हैं। यूँ ऊपर हो तो आप कहते हैं, नीचे हो तो डाउन कहते हैं। ये अप डाउन का माना ये है कि ऊपर है तो गाड़ी बाहर रुकी रहे और नीचे है तो गाड़ी आ जाए। पूरी नमाज का निचोड़ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क़याम का, रुकू का, कादे का, सजदे का। हज़रत मुफ्ती साहब ने पिछले दर्स में हमें बताया था कि रब की तौहीद को समझने का सबसे पहला तरीक़े नमाज है कि अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक हर जगह अल्लाह की याद है। तो जब आदमी इकरार करता है, वो सिग्नल ऊपर है भी गाड़ी बाहर रहे, नीचे हो तो आए। ये अशहदु अल्ला इलाहा सिग्नल ऊपर होगी। क्या मतलब कि उलूहियत के प्लेटफार्म पर, रबूबियत के प्लेटफार्म पर, उसकी हाकमियत के प्लेटफार्म पर कोई वली, कोई नबी, कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई मुक्तदा, कोई पेशवा नहीं आ सकता। सिग्नल डाउन होकर का इल्लल्लाह, ये मनसब सिर्फ एक रब का है जिसे अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये एक ही दफ़ा है। और अगर कोई यूँ करता रहे नमाज में, बाद लोग ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, तो इतनों को इकट्ठा न करें, सिर्फ एक अल्लाह। तो तशहुद मुकम्मल करें। तशहुद में बैठने का तरीका, बाएं बाजू को, पाँव को बिछाएं, दाएं को खड़ा करें। कोशिश करें कि उंगलियां खड़ी हों और उंगलियों का रुख किबले की तरफ। अगर कोई मरीज़ है नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से दो सजदों के दरमियान जो जलसा होता है वो बैठना वाजिब है। अगर कोई थोड़ा सा उठा और फिर सजदे में चला गया तो उसकी नमाज हुई। ऐसे जब हम सलाम फेरते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह में चेहरा इतना फिर जाए कि पीछे बैठने वाला हमारे रुखसार देखे और ये नज़र हमारी मेरी तरफ देखेंगे। क्योंकि जब आप तशहुद में होंगे तो आपकी निगाह आपकी झोली में होनी चाहिए। तो फिर ये निगाह इस बाजू के साथ साथ कंधे पे आए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नियत करें इस तरफ जितने लोग हैं, फरिश्ते हैं या जो नमाज में हैं, उन सब पर सलाम दें। ऐसे इस तरफ चेहरा करते हो। ऐसे ही दुआ मांगने का मसनून तरीका, ये मैं आज सारी बात इसलिए मुकम्मल कर रहा हूँ कि अगले जुमे इंशाअल्लाह आने वाला इजलास, बल्कि वो भी ज़्यादा अहम है। उस्ताद जी कुर्बानी के हवाले से दो चार बातें कहेंगे। और उसके लिए एक अहम बात यह है कि इतवार के दिन है जी प्रोग्राम जामिया का। आने वाले इतवार को जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद में हर साल सालाना खलीलुल्लाह कॉन्फ्रेंस होती है। वो कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस इज्तिमा में ऐसे मौक़ों पर तमाम दोस्तों को बग़ैर तफरीक के दावत दी जाती है। हमारे हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह का एक कौल है
کہ میری بڑی دعوت یہ ہے کہ بغیر دعوت کے آتے ہیں۔ انتظار نہ کیا کرو کہ میرا پیغام آئے گا تو آؤں گا، آ جایا کریں کہ یار نے بلایا ہے، اس کا پروگرام ہے، ہم جا رہے ہیں۔ آ جایا کریں کہ ہمارے دینی ادارے کا پروگرام ہے، ہم حاضر ہیں۔ آ جایا کریں کہ ہماری تربیت کا پروگرام ہے، ہمیں آتا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے بھی جو مسنون طریقہ ہے، اپنے سینوں کے برابر ہاتھوں کو رکھیں۔ یہاں ہماری دعائیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ عام طور پر بڑے بڑے لوگوں کو، دنیا داروں کو جاتے ہیں نا کل خانوں پر، جو دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا کریں جی، یہ کر کے بات، یہ دعا ہے۔ دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سینے کے برابر، ہاتھ کھلے ہوئے، آسمان کی طرف رخ، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان باریک سا ہلکا سا وقفہ ہو، تاکہ ہاتھ ایک دوسرے کا سہارا نہ لے۔ کئی لوگ یوں دعا کر رہے ہیں، یہ کیا دعا ہوئی؟ تو یہ دعا ہے۔ اور پھر دعا اللہ کے نام سے شروع کرے، الحمدللہ رب العالمین، پھر حضور پر درود پڑھیں، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہم صلی علی، جو بھی۔ پھر درمیان میں وہ تمام کلمات دعا امت کے لیے، اپنے لیے، پوری کائنات کے لیے مانگے، آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر دعا کو مکمل کرے۔ تو یہ میں نے مختصر سی باتیں کی۔ ہمارے ان پروگراموں کی ترتیب اصل ہماری اپنی اصلاح ہے، اپنی تربیت ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ عشرہ ذوالحج آ رہا ہے، اس کے فضائل اپنے ہیں، اس کی عبادات اپنی ہیں، اس کے احکامات اور مسائل بہت سارے ہیں، جس پر انشاءاللہ گفتگویں بھی ہوں گی، اور پھر وہ مساجد میں اس کے درس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ترتیب بنے گی، تاکہ کم از کم 10 دنوں میں ہمارے ائمہ اپنی مسجدوں میں مسائل احکام قربانی، اس حوالے کے فضائل، یہ ساری چیزیں بیان کریں۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے ہفتے طے کیا تھا کہ آپس میں قرآن مجید ہم ایک دوسرے کو سنائیں، اور کچھ نہیں تو جو صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو ہمیں صحیح آنی چاہیے، کہ قاری عظیم بھائی صاحب جیسا آدمی کسی کے پیچھے کھڑا ہو تو بعد میں وہ یہ نہ کہے کہ میرے تو نماز لوٹاؤنی پہ گئی، یہ تو پنجابی زبان کا قرآن ہے، یہ سندھی زبان۔ ایک خطیب آئے یہاں تقریر کرنے کے لیے، مجھے کہنے لگے تو سارا سندھی یہ قرآن پڑھے۔ تو بہرحال میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی تصحیح کریں۔ ہم اپنے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہماری اگلا جان ہمارا اچھا ہوگا تو ہم بھی کسی کے لیے اچھا کر سکیں گے، اور جب خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو دوسرے کے لیے کیا کریں گے۔ میں اپنے میزبان محترم مولانا محمد نسیم صاحب کا، چونکہ آج کی اس نشست کے وہ میزبان ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی خوبصورت پروقار یہ محفل سجائی ہے۔ ہمارے ویسے عام اجلاس میں بھی 100-150 دوست آتا ہے، لیکن آج کافی ہلکا نئے دوستوں کا نظر آ رہا ہے۔ سب سے درخواست ہے کہ آئندہ ہمارا اجلاس جو ہے اس کی تاریخ ہم طے کر دیں گے، وہ انشاءاللہ غریب آباد میں مسجد خلفائے راشدین میں طے ہوا ہے، وہاں پر ہوگا۔ اس کا اعلان، اس کی اطلاع آپ سب دوستوں کو مل جائے گی۔ جتنے دوست ہیں ہمارے پاس ایک باقاعدہ ہر ہفتے اجلاس میں وہ رجسٹر یا فارم ہوتا ہے، اس پہ اپنا نام، دستخط اور اپنا ٹیلی فون نمبر اور اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیں گے۔ تو ہمارے ائمہ کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے، جس میں ہر جمعہ سے پہلے ہم اس جمعہ کے عنوان کی اہمیت بتا کر کہ اس ہفتے کیا پروگرام ہے، کیا موضوع ہے، وہ چیزیں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ہوگی۔ میں نے وقت بہت زیادہ لے لیا۔ آج ہمارے لیے اعزاز ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب بھی ہمارے مہمان ہیں، حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے مہمان ہیں، اور پھر بالخصوص بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، مولانا نصیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے عزیز مولانا محمد احمد نے حضرت ربانی صاحب سے درخواست کی تھی، انہوں نے بھی ہماری اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور ان کے ساتھ مولانا نسیم صاحب کے بھی استاد ہیں، اور ہمارے اکثر بچوں کے استاد ہیں، اور اس وقت استاد الاساتذہ کی صف میں ہیں حضرت قاری عظیم بھائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی تشریف لائے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول کرے۔ اب پروگرام جو ترتیب ہوگی آگے چلا۔